بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے بہت امپارٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر بطور مالی تحفظ۔ یہ حق مہر خاتون کا ایک تحفظ ہوتا ہے اور نکاح کا بدل ہوتا ہے۔ یہ نکاح پڑھ میں خانہ نمبر 13 سے 17 تک کا جو خانے ہیں، کالم ہیں، یہ نکاح کی بابت ہیں۔ جو خانہ نمبر 13 ہے وہ شرعی حق مہر ہوتا ہے، جو 17 ہے اس کی بابت مکان، پلاٹ وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں قرآن پاک میں بھی اس کا کئی جگہوں پہ ذکر آیا ہے، اور پاکستان کے قانون میں بھی ہے کہ ایک قسم کا خامد کے اوپر قرض ہوتا ہے، اور یہ ہر حالت میں دینا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اگر حق مہر خامد ادا نہ کرے تو خاتون چاہے تو اپنے خامد سے علیحدہ رہائش اختیار کر سکتی ہے۔ حق مہر کی عدم ادائیگی کی حالت میں خاتون وہ بھی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر کے وہ بھی اس بنیادی گراؤنڈ پہ تنسیخ ڈگری کروا سکتی ہے۔ تو حق المہر اگر خاتون کا نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، تو پھر بھی اگر جھگڑا ہو جاتا ہے یا انبن ہو جاتی ہے تو خاتون جو ہے نا پھر دعویٰ فائل کر کے ہاف حق مہر لے سکتی ہے۔ مباشرت کی حالت میں حق کی زوجت ادا کرنے کی صورت میں پورا حق مہر لینے کی حقدار ہوتی ہے۔ یہ خاتون کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کا تحفظ بعض کا جو ہے نا شوہر دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بڑا تحفظ ہوتا ہے، اور یہ فوری طور پر قابل ادا ہوتا ہے۔ حق مہر صرف خامد پر ہی قابل پابندی نہیں، یہ سسر بھی دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کی یہ صورتحال ہے کہ اگر نکاح نامہ میں سسر موجود ہو، اس نے انڈر ٹیکنگ دی ہوئی ہو، اس نے سگنیچر کی ہو، اور دولہا کی طرف سے بطور وکیل نکاح میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں سسر بھی حق المہر دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر خامد کی پراپرٹی نہیں ہے تو وہ جو اپنے اس کے والد کی زمین جو اس کے خامد کے حصے کی بنتی ہے وہاں سے بھی ڈیٹیکٹ کر کے عدالتیں دلا دیتی ہیں حق المہر۔ حق المہر کی بہت بڑی جو ہے نا اس کی حیثیت ہے، اور حق مہر میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ میاں اور بیوی دونوں اس پہ ایگری ہوں، رضامند ہوں۔ اگر حق المہر میں بیوی کی لاعلمی میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، یونین کونسل کے سیکرٹری سے ملی بھگت کر کے یا قاضی سے ملی ساز باز ہو کر، تو ایسی صورت میں فوجداری کارروائی ہے، جیل بھی ہو سکتا ہے، پرچہ بھی ہوتا ہے۔ تو حق مہر کی عورت کی جو ہے نا رضامندی کے بغیر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، البتہ اگر حق مہر میں خاتون اپنے خاوند کو معاف کرنا چاہے تو وہ از خود اپنی طرف سے معاف کر سکتی ہے۔ آگے جو ہے یہ ہے حق مہر کی جائیداد جو ہے اس پر شفع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی زمین حق جو نکاح نامہ وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، عدالتیں نکاح نامے کے اندر مینشن کی ہوئی جائیداد جو بیوی کے حق میں ہوتی ہے اس کو اس کی مالک تصور کرتی ہیں، اس کی رجسٹریشن لازمی نہیں ہے۔ تو جو ملحقہ جو مینشن کی ہوئی نکاح نامے کے اندر مینشن کی ہوئی جائیداد ہوتی ہے تو حق مہر کی اس کی ملحقہ زمین یا اس خاتمے سے یا اس کے حصے میں سے اگر کوئی جائیداد فروخت ہوتی ہے تو خاتون حق میں شفع کا دعویٰ فائل کر سکتی ہے۔ البتہ جو زمین، پراپرٹی، پلاٹ، مکان بیوی کو منتقل ہوتا ہے، ملتا ہے حق مہر میں، تو اس میں کسی قسم کا شفع نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی بھی شفع نہیں کر سکتا اس پر، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب جو بات ہے کہ حق مہر جو ہے نا اس کی 3 شرطیں لازمی، حق مہر معجل بھی ہوتا ہے، موجل بھی ہوتا ہے۔ بیوی کو جو لکھ کے دیا جاتا ہے حق مہر کہ یہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کس حالت میں حق مہر فوری طور پر ادا ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات جب قائم ہو جائے، مباشرت ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ قابل ادا ہوتا ہے۔ اگر مباشرت نہ ہو، رخصتی نہ ہو، تو پھر وہ ہاف بن جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے، یعنی خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی تقسیم جائیداد سے پہلے حق مہر نکالا جائے گا۔ یعنی اس جو خاوند ہے وفات پا گیا، اس کی جائیداد جو ہے، اس کی جائیداد جو بچتی ہے اس میں سے پہلے حق المہر کی پراپرٹی نکالی جائے گی، اور اس کے بعد بقیہ جو ترکہ ہوگا، بقیہ جو ملکیت پراپرٹی ہوگی وہ وارثان میں تقسیم ہوگی۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوگا۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ میاں بیوی کسی علاقے میں خفیہ انداز سے رہتے ہیں،
खुफिया अंदाज से रहते हैं और बतौर मियाँ बीवी वक्त गुजारते हैं, तो वो भी ऐसी सूरत में जो है मियाँ जो हस्बैंड है वो उस पर हक महर अदा करना लाजमी है। ये बहुत बड़ा ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। ये पैगम्बर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा को जो है ना हक़्क़ुल महर अदा किया था। तो इसकी ये एक किस्म की ससुराल के अंदर जाकर अब कद्र मंज़िलत बीवी की बढ़ाती है हक़ महर, और ये उसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। अलबत्ता एक और जो सूरत हाल है कि अगर शादी के बाद अज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए और उसके बगैर या ताल्लुकात कायम हुए बगैर औरत तलाक हो जाती है, या तो ऐसी सूरत में आधे हक़ महर की हकदार होती हैं। और अगर बवक्त निकाहनामा हक़ महर का तयन नहीं किया गया, मुतय्यन नहीं किया गया, और यानी कि निकाहनामे में हक़्क़ुल महर नहीं लिखा गया, लेकिन ख़ावंद वफ़ात पा जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर एक वो मुद्दा होता है। जो मुद्दा का मतलब ये होता है कि खातून ने जितने वक्त अपने खावंद के साथ गुजारा, वो फिर उसकी वफ़ात के बाद जो उसके पास कपड़े, बनाओ सिंगार का सामान होता है, तो जो अपने घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, वो उसके मालिक खातून होती हैं। तो दौरान इद्दत भी है जो है ना वो खामद खर्चा देने का पाबंद है। औरत को दौरान इद्दत खामद अपने घर से नहीं निकाल सकता। हक महर को ज़बरदस्ती माफ़ नहीं कराया जा सकता, और अगर ऐसा कराने की कोशिश की भी जाए तो फिर वो खातून को हक हासिल है कि वो FIR दर्ज करवा सकती है, और उस पर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर खामंद ज़बरदस्ती माफ़ करवा भी दे और खातून जो उसकी बीवी ऊपर से यानी कि दिल से नहीं तस्लीम ना करे, बल्कि ऊपर से उसको माफ़ कर दे लेकिन दिल से माफ़ ना करे, तो ऐसी सूरत हाल में इस अदालत से तो खामंद की बख्शिश हो सकती है, लेकिन अगले जहान में अल्लाह की अदालत में उसकी बख्शिश नहीं होगी। मोहम्मद अख्तर अजीज़ मेरी दरख्वास्त है कि रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को मुकम्मल देखिए। ये कानूनी मालूमात होती हैं। जो महरूम लोग हैं, कानून का इल्म नहीं रखते, और वो घर बैठे या नए वकला साहबान, उनके लिए बहुत बड़ी नायाब वीडियोस हैं। इनको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। मैं शुक्र अदा करता हूँ उन लोग का जिन्होंने मेरा साथ दिया और दे रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अख्तर अजीज़, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान।